ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو گئیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے نحوست اور اس نظریے کے ساتھ کہ یہ چیز منحوس ہے، یہ چیز بڑی بھاری ہے۔ منگل کے دن کو ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے تو بڑا مشہور تھا، وہ کیڑے دن جمیا تو منگل والے دن تو نہیں جمیا، باقاعدہ طور پر کہتے تھے منگل کو جو پیدا ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی، وہ بڑا شرارتی یا بڑا فسادی ہوتا ہے۔ حالانکہ سراسر یہ نظریہ اللہ رب العزت پر ایمان کے منافی، یہ اللہ کی تعلیمات کے منافی، یہ قرآن کے منافی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی دن منحوس پیدا نہیں کیا، منگل ہو یا بدھ، جمعرات ہو یا کوئی۔ اور ہمارے ہاں مانگنے والے آتے تھے، بچپن سے جو ہم سنتے آئے ہیں، مانگنے والے فقیر صدا لگاتے تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جن سے ہم مانگ رہے ہیں نا یہ ایسی ہی قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں منگلوار سروں ٹلے پار، بھی ہمیں کچھ دے دو تمہارے سر سے یہ وزن جو منگل کا ہے وہ ٹل جائے گا۔ اسی طرح جمعرات کے بارے میں، اس طرح مختلف دنوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریہ۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کا دور ہے، لوگ بڑے شعور والے ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے ہیں لیکن جی وہ رات کو سوتے ہوئے جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے گھر میں جھاڑو نہیں دینے، کوئی کہتا ہے جی فجر صبح نہیں دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، فلاں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور بڑے بڑے مولوی جن کو لوگ سمجھتے ہیں ان سے دینی رہنمائی لے رہے ہوتے، وہ جی فلاں آپ نے فلاں کنگھی نہیں کرنی، فلاں رنگ کا آپ نے جوتا نہیں پہننا، یہ تک کہا گیا۔ کالے جوتے میں نحوست ہوتی ہے، اس سے آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا، کالا جوتا نہیں پہن۔ ایسی باتیں اور ایسے نظریے اور ایسے معاملات ہم بطور مسلمان معاشرے میں ہمارے رائج ہو گئے۔ اور مسلمان دن رات صبح آپ کسی دکان پہ ادھار لینے چلے، حالانکہ ادھار دیتے ہیں، وہ کھاتے بنے ہوئے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، اور صبح چلے جائیں تو دکاندار منہ بنا لیتا ہے، وہ سویرے ادھار لینا ہے۔ اب بھئی صبح ادھار کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو ادھار ہو سکتا ہے، صبح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ادھار کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کے ذہن میں کیا ٹکا ہوا؟ سویرے ادھار دیتا تو سارا دن ادھارا لے آؤں۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تردید کی ہے، اور یہ دور جاہلیت کا نظریہ ہے جو مسلمانوں نے پا لیا۔ اب صبح کسی سے ملاقات ہوگی، کسی ایسے بندے سے جس کو پسند نہیں کرتا، مطلب سویرے تم متھے لگ گیا، صبح تم مل گئے ہو، تم پہلے بندے جو میرے سے ملاقات جس کی ہو گئی ہے۔ اب کیا نظریہ ہے؟ اگر صبح کو ایسا بندہ مل گیا جو اس کے خیال میں برا ہے، پھر سارا دن ایسے ہی ملتے رہیں گے۔ حالانکہ اسلام نے سختی سے اس کی تردید کی ہے، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے ہر مسلمان کے بارے میں بھی اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے کہ یہ اچھا ہے، مجھے جو اس کی چند برائیاں نظر آئی ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری اچھائیاں ہوں جو میرے علم میں، یا جو میں نے سمجھ لیا ہے اس کے بارے میں یا سن لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ حسن ظن اتنی بڑی چیز ہے، میں وہ واقعہ بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں نا، سب پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، تمام تعلیمات، تمام پیغمبروں کی تمام تعلیمات۔ ہاں اللہ رب العزت نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو، اگر منسوخ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہوگی تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ منسوخ جو ہوگی، اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ حکم پہلے کا ہے، اب ختم۔ تو تمام انبیاء کی تمام تعلیمات کو ہم مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے۔ اس سے بات کی کہ بھائی تم چوری کر رہے ہو، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اب یہ بات تو اپنی آنکھوں دیکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام،
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ چوری کر. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری قسم پر اعتماد کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جو میں نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے مغالطہ ہوا, مجھے غلطی لگی ہوگی دیکھنے میں, شاید میں نے کسی اور کو دیکھا ہو, شاید مجھے کچھ اور سمجھ آیا ہو. تم نے جو کہا کہ اللہ کی قسم کھا لی, میں اللہ کی قسم پر اعتماد کرتا ہوں. یہ حسن ظن جو ہمیں انبیاء کی تعلیم سے ملا ہے, اور آج ہم سوء ظن میں مبتلا ہیں. ہر شخص کے بارے میں کتنا اچھے سے اچھا ہو, ہمارے دل میں شیطان یہ بات پیدا کرتا ہے, ہو سکتا ہے میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہو سکتا ہے میرے بارے میں یہ سازش کر رہا ہو. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں ایسی ایسی لڑائیاں جو عشروں تک چلتی ہیں, نسلوں تک چلی جاتی ہیں, درمیان میں صرف غلط فہمی. کسی نے اڑا دی, کسی نے غیبت چغلی کر دی, وہ بات کسی کے دماغ میں بیٹھ گئی, آگے بڑھتی بڑھتی لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک چلی. تو ہمیں اسلام نے اچھے گمان کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنا ہے, اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اچھا گمان. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے؟ کہ ہم اس کی رحمت پہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے. ہم فقیر ہیں تو اللہ ہمیں غنی ضرور کرے گا, ہم کمزور ہیں تو اللہ ہمیں ضرور طاقتور بنائے گا. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, اللہ ضرور ہمارے حالات کو پھیرے گا. یہ امید اللہ رب العزت پر رکھنا, یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے اپنے اوپر گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں. بندہ یہ سوچتا ہے نا میرے حالات نہیں پھرنے, پھر اللہ کہتا میں بھی حالات نہیں پھر. اگر بندہ یہ اعتماد کرتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں, میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں, میں اسے عطا کر سکتا ہوں, میں عطا کروں گا تو میں ضرور اسے عطا کروں گا, میں اس کے گمان کو کبھی جھٹلاتا نہیں. بھئی دنیا میں آپ کسی کے بارے میں سوچیں اور اس کو پتہ چلے فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے, وہ اس سے بھی اچھا ہونے کی کوشش کرے گا کہ میرے بارے میں اس کا گمان غلط نہ ہو جائے. تو اللہ احسن الخالقین, وہ مالک الملک کیسے اپنے بارے میں آپ جو گمان رکھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں اس کو کیسے غلط ہونے دے. آپ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں, ضرور اللہ رب العزت آپ پر رحمت فرمائے. آپ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت میرے دکھ درد ختم کرے گا, اللہ ضرور ختم کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ہم نے ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنی, اس پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا. اور اس کے علاوہ منافی جتنی باتیں ہیں وہ غلط ہیں. اور آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الفعل, آپ یہ جو نحوست والی ساری باتیں ہیں آپ ان کو ناپسند کرتے تھے, ان کو رد کرتے تھے کہ ایسی بات اسلام میں ہے ہی نہیں, اور ایسا یقین اور اعتقاد رکھنا غلط ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کو پسند کرتے تھے. فعل کی اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ. ہمارے ہاں ایک فعل ہوتی ہے پرانے دور میں, وہ قرآن کریم کے وہ شروع یا اینڈ میں چھپی ہوتی تھی, آخر میں یہ فعل نکالنے آپ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, کسی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے, وہ تو سب بدعت اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فعل کیا ہے, فرمایا الکلمۃ الحسنہ, اچھا کلمہ, یہ فعل ہے. اور آپ اس کو پسند کرتے. اچھا کلمہ کیا ہے؟ مثال صبح صبح آپ کو ایک نیک اور نمازی شخص ملا ہے, تو آپ کہتے ہیں میرا تو دن بن گیا ہے, اللہ رب العزت مجھے اس کی برکت عطا فرمائے گا. اچھی بات. کوئی بندہ ایسا ملا اس کا نام بہت خوبصورت ہے, مثال اس کا نام محمد ہے, آپ کو ملا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس ملاقات کی برکت نصیب کرے گا, آپ کا نام بہت اچھا ہے. یہ چیزیں اسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی, یعنی اچھائی کی طرف جانا ہے. اپنے دماغ کو بھی ہمیشہ مثبت رکھنا ہے, اس کو پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ پازیٹیو آپ نے اپنی تھنکنگ کو رکھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھ کر کہ اللہ رب العزت مجھے فلاں معاملے سے خیر نصیب کرے گا. یہ کام ہے میں جمعے کے دن شروع کر رہا ہوں, جمعہ برکت کا دن ہوتا ہے, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا ہوتا ہے, اللہ مجھے برکت نصیب کرے گا. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا, کریں آپ. لیکن کسی دن کو منحوس سمجھ لینا, یا کسی شخص کو منحوس سمجھ لینا, کسی وقت کو منحوس سمجھ لینا, کسی کام کو منحوس سمجھ لینا, اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے.
اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔